وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی کلاس کا دن ہے، اور ہماری سورہ البقرہ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم آج آیت نمبر 204 سے 212 تک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تلاوت آپ نے سنی، آئیے اب اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَمِنَ النَّاسِ و اور من سے الناس لوگ، من جو، یعجبک اس کا روٹ ورڈ ہوگا عین جیم اور با، اور یہ یعجبک یہ ہے بنتا ہے مضارع کا ٹینس، یعجبو یعنی پسند آتی ہے تجھ کو۔ کا جو ہے کا سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے مخاطب، اور اس کے بعد ہر شخص ہے۔ تو من یعجبک جو تجھے اچھا لگتا ہے، اور عجیب کا ورڈ ہمارے ہاں یوز ہوتا ہے اور عجوبہ یوز ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں جو ہے عجیب جو ہے وہ اچھی اور خوبصورت چیز کو کہتے ہیں۔ تو من یعجبک جو تجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ قولہ بات اس کی، قول کہتے ہیں بات کو، اور ہو یعنی اس کی، یعنی اس شخص کی،
یہ کیریکٹر بیان ہو رہا ہے. اور فی الحیات دنیا، فی میں الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، اور یشہدو، یہ بھی دیکھیں مضارع ہے، یشہدو گواہ بناتا ہے، شین ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہوگا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ کو گواہ بناتا ہے، اعلیٰ پر ما جو فی میں قلبہ اس کے دل میں ہے، وَهُوَ اور وہ الدو، الدو جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے لت کی، اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا لام دال اور دال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سخت. الدو بہت سخت ہے. الخصام، خصام جو ہے خصم جو ہے صاد اور میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور خصم کہتے ہیں جھگڑے کو، اور خصام جھگڑا کرنے والا. تو وہ الد الخصام، اور وہ بہت شدید ہے جھگڑا کرنے میں. وَإِذَا اور جب تولا، تولا وہ لوٹتا ہے، اور اس کے دو میننگ ہوتے ہیں، یا تو وہ لوٹتا ہے اور یا وہ با اختیار ہو جاتا ہے اور اس کو ولایت مل جاتی ہے، سلطنت مل جاتی ہے. سعا کوشش کرتا ہے، سعا جو ہے سین عین یا ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حج کے زمانے میں جو سعی کی جاتی ہے، یعنی صفا مروہ کے درمیان، یہ پہلے بھی ورڈ آ چکا ہے. تو سعی کرنا یعنی دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا. فی الارضی، فی میں الارض زمین، لیفسدا تاکہ فساد کرے. یفسدا بھی دیکھیں مضارع ہے، اور فا سین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے. لیفسدا تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں. وَيُهْلِكَ اور ہلاک کرے، ہا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور یہ بھی مضارع ہے. وَيُهْلِكَ اور ہلاک کرتا ہے. وہ کیا ہلاک کرتا ہے؟ الحرسا کھیت کو، والنسل اور نسل انسانی کو. واللہ اور اللہ لا یحب نہیں محبت کرتا، الفساد فساد کو، یا فساد سے محبت نہیں کرتا. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس سے، کیا کہا جاتا ہے؟ اتق اللہ ڈر اللہ سے. اب یہ بھی دیکھیں امر ہے اس کے اندر، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اتق اللہ اللہ سے ڈر. اخذت پکڑ لیتی ہے اس کو. اخذا دیکھیں ماضی ہو گیا اخذا، اور اخذت جو ہے یہ ماضی کا مؤنث کا صیغہ ہے. تو اخذت پکڑ لیتی ہے اس کو کیا چیز؟ العزت عزت. عزت جو ہے اس کا بھی روٹ ورڈ جو ہے عین زا اور زال ہے، اور عزت جو ہے اس کو غرور کو بھی کہتے ہیں. اور عزت جو ہے ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ بہت زیادہ انسان جو ہے وہ اس کی احترام کیا جاتا ہے. تو دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کو اپنی عزت روک لیتی ہے. بالاسم گناہ پر، اسم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں گناہ کو کہتے ہیں. تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ فحسبہ پس کافی ہے اس کو. حسب جو ہے اس کا فحسبہ کا روٹ ورڈ ہوگا حاسین اور با. فحسبہ جیسے ہم کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو وہی ورڈ ہے یہ حسب، حاسین اور با. تو فحسبہ پس کافی ہے اس کو کیا؟ جہنم. جہنم یعنی اس کا روٹ ورڈ ہوگا جیم ہاں اور میم. اور جہنم جو ہے اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمت کو کہتے ہیں. اور اس کو جہنم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آگ جو ہے وہ جو ہمارے ہاں آگ ہے وہ اس میں تو شعلے ہوتے ہیں اور رنگ ہوتا ہے، یلو بھی ہوتا ہے اور ریڈ بھی ہوتا ہے. لیکن جب اس کو بہت زیادہ اس کی شدت ہوتی ہے اور جو ہوگی ہاں آخرت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کالی سیاہ ہے. وہاں کی آگ جو ہے وہ کالی سیاہ ہے، اس لیے اس کو جہنم کہا جاتا ہے. اور لبئس،
لا البتہ استعمال ہوتا ہے، مگر یہ لام تاکید ہے کہ تاکید کے لیے ہوتا ہے. لبئسا، بیسا کا مطلب ہوتا ہے برا ہے، بہت برا ہے. المہاد ٹھکانہ، مہد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بچھونے کو، اور مہاد جو ہے مہد جو ہے اس کا واحد ہے، اور مہاد جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو مہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ بستر اور بچھونا اور ٹھکانہ، یہ سب میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ہے وہ ٹھکانہ. کیا ٹھکانہ؟ جہنم. وَمِنَ النَّاسِ، و اور من سے، الناس لوگ، من جو کوئی، یشری بیچ دیتا ہے. اب یہ بھی ورڈ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کو نہیں کریں گے. نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء، تلاش کرنے میں یا طلب کرنے میں، اور ابتغاء کا روٹ ورڈ جو ہے باغین اور یا ہوگا. اور یہ اب یہ دوسرا کیریکٹر یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من یشری، جو بیچ دیتا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اشترا، اور ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے خرید لیے ہیں. کہیں کے بدلے؟ جنت کے بدلے. تو من یشری، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء، طلب کرنے میں، تلاش کرنے میں، مرضات اللہ. مردات جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ راداد، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا مندی، رضا اللہ کی. مردات، اللہ کی رضا مندی. واللہ، اور اللہ، رعوف، شفقت کرنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر. عبد کہتے ہیں بندے کو، اور عباد جو ہے وہ اس کی جمع ہے. پھر اگلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں، یا ایھا حرف ندا ہے، الذین، وہ لوگ جو، الذی کی جمع ہے الذین، آمنوا، جو ایمان لائے. آمنا، ایمان لایا، اور آمنو، ایمان لائے، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس طرح کی آیت آئے جس میں مومنین سے خطاب ہو، تو یا تو کسی خیر کا حکم ہوتا ہے یا کسی شر سے روکا جاتا ہے. تو پھر تم توجہ سے اس آیت کو پڑھا کرو اور سنا کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور میں اور آپ اس کے مخاطب ہیں. کیا ہم سے کہا جا رہا ہے؟ ادخلوا، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا دال خا لام. ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلمی، اسلام میں. اب سلم جو ہے، اگر دو اس کے میننگ ہوتے ہیں، سالہ، میم اس کا روٹ ورڈ ہوگا، سین لام اور میم روٹ ورڈ ہوگا. اور یہ سلامتی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اسلام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اصلاح کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافتن، پورے کے پورے. یہ کافہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے کے پورے، ہر طرح سے، اپنے تمام اعضاء کے ساتھ، آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ، اعضاء اور جوارے کے ساتھ. اور ابھی ہم تفسیر میں اس کی اور میننگ کریں گے. ولا، اور نہیں، تتبعو، تم پیروی کرو. ہے نا، یہ بھی حکم ہے کہ تتبعو، تم پیروی کرو. کس کی؟ ولا تتبعو، اور تم نہ پیروی کرو. خطوات الشیطان، ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے یہ ورڈ. خطوہ کی جمع ہے خطوات، یعنی قدم. اور کس کے؟ الشیطان، شیطان کے. انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلا ہوا، ظاہر. فَإِن، پس اگر، زللتم، پھسل گئے تم، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، جاءت، جاءت، آ گئی. دیکھیں یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے کہ جاءت، جاء ہوتا ہے آ گیا، اور جاءت، آ گئی، کم، تمہارے پاس، کیا چیز؟ البینات، روشن نشانیاں.
بین جو ہے اس سے بینات ہے، تو بینات تمام روشن نشانیاں. تو جب تمہارے پاس روشن نشانیاں آنے کے باوجود تم پھسل گئے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَاعْلَمُوا، تو بس خوب جان لو. اس میں بھی دیکھیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ بھی عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے کہ فَاعْلَمُوا، بس خوب جان لو. آپ کو معلوم ہے کہ جب ویسے تو علم ہے اور جب الف بھی لگ گیا تو عالم ہو گیا، یعنی زیادہ جاننے والا. تو فَاعْلَمُوا، بس خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. حل کیا، ینظرون، وہ انتظار کرتے ہیں. یہ بھی دیکھیں مضارع کا ٹینس ہے کہ یہاں پہ ہے ینظرون اور یہ جمع ہے، اس میں بہت سارے لوگوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ. حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ، صرف، ان یہ کہ یاتیہ آ جائے، ہم ان کے پاس، اللہ اللہ، فی میں ظلل سائبان. ظلل جو ہے وہ ذلہ کی جمع ہے اور ذلہ کہتے ہیں چھتری کو، اور یہ ورڈ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور سائے کو بھی کہتے ہیں. تو فی ظلل، سائے میں یا سائبان میں، من الغمامی، بادلوں کے، والملائکۃ، اور فرشتے. ملک کی جمع ہے ملائکہ. وقضیہ، قضیہ پورا ہو جائے، ہے نا. اور یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، وقضیہ، اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا قاف، ضاد اور یا. اور یہ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اردو میں، قاضی کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے. وقضیہ، اور پورا ہو جائے، تمام ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، الامر، کام کا. وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ کے، ترجعو، تم ترجعو لوٹتے ہیں. کیا چیز؟ الامور، سارے کام. امر کی جمع ہوگا امور، اور ترجعو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا را، جیم اور عین. ترجعو الامور، سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر فرمایا کہ سل، پوچھ. اب اس میں بھی دیکھیں امر ہے، کہا گیا ہے سوال سے ہے یہ ورڈ. سل، پوچھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اور اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا لقب ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. اسرا مانے بندہ اور ایل مانے اللہ. تو سل بنی اسرائیل، پوچھ اللہ بنی اسرائیل سے. کیا پوچھو؟ کم آتیناہم، کم کتنی، آتینا ہم نے دی نا. یہ بھی دیکھیں پاسٹ ٹینس سے، آتینا ہم نے دی، ہم ان کو، من آیتن، نشانیاں. کم جو ہے وہ کتنے کو کہتے ہیں. اگر آپ کسی عرب کنٹری میں جائیں تو اگر کوئی کسی چیز کی قیمت پوچھنا ہو تو آپ کہیں گی بیکم، کہ یہ کتنے کا ہے. تو بیکم کا مطلب ہوتا ہے کتنے کا ہے یہ، اور کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا. کتنی دی ہم نے، من آیتن، نشانیاں، بینہ، کھلی ہوئی، ظاہر، واضح. ومن، اور جو کوئی، یبدل، بدل ڈالے. یبدل کا روٹ ورڈ ہوگا بادال اور لام، اور یبدل جو بدل ڈالے گا. یہ بھی دیکھیں مضارع کا ٹینس ہے. ومن یبدل، اور جو بدل ڈالے گا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، من بعد، اس کے بعد، جو ماں جو، جاءت، آئی اس کے پاس. اب دیکھیں جاءت جو ہے یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، مؤنث ہے. جاءت، آئی اس کے پاس. فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت ہے عذاب دینے میں. اور عقاب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. زینا، زینت دی گئی نا. اب زینا جو ہے یہ زایا اور نون ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زینت دینا، اور اسی سے ورڈ زینت بنا ہے، اور اسی سے ورڈ تزئین بنا ہے.
تو زینا زینت دی گئی للذینا ان لوگوں کے لیے کفرو جنہوں نے کفر کیا. یہ بھی دیکھیں کفرا پاسٹ ٹینس ہے اور کفرو ان سب نے کفر کیا, ان تمام لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی زینت دی گئی؟ الحیات الدنیا. حیات کہتے ہیں زندگی کو, ہم پہلے بھی اس ورڈ کو پڑھ چکے ہیں. الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو, ویسخرون اور ہنسی اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے مضارع کا ٹینس ہے اور جمع ہے اس کے اندر ویسخرون, اور وہ سب مذاق اڑاتے ہیں. کون لوگ؟ جو کافر ہیں, جو دنیا کی زندگی پہ اتراتے ہیں, وہ مذاق اڑاتے ہیں کس کا؟ من الذین ان لوگوں کا, آمنو جو ایمان لائے. اب دیکھیں آمنا اور آمنو یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے کہ جو ایمان لائے. والذین اتقوا جو لوگ اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے, جنہوں نے اللہ کا ڈر اختیار کیا, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی. فوقہم اوپر ہوں گے. فوق کہتے ہیں اوپر کو اور تحت کہتے ہیں نیچے کو. تو فوقہم اوپر ہوں گے ان کے, کن کے؟ ہم ان کے یعنی کافروں کے اوپر ہوں گے وہ یوم القیامہ قیامت کے دن. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ جو مذاق اڑاتے تھے وہ جہنم میں ہوں گے, اور جو آمن ایمان والے تھے وہ اونچے درجے پر یعنی جنت میں ہوں گے. یوم القیامہ قیامت کے دن. واللہ اور اللہ یرزقو رزق دیتا ہے. رازا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ بھی جو ہے بہت دفعہ یہ لفظ آئے گا. اور کیا کہتے ہیں, یہ بھی مضارع کا ٹینس ہے. واللہ یرزقو اور اللہ رزق دیتا ہے. اور رزق جو ہے عربی زبان میں, شاید ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ رزق جو ہے عربی زبان میں صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے, بلکہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں رزق الولد, کہ اس کو بچہ دیا گیا. اور یا یہ کہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر کسی کو عطا ہوتی ہیں تو وہ رزق کہلاتا ہے. تو واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے. یہ یشاء کا ورڈ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اسی سے لفظ انشاء اللہ نکلا ہے کہ اگر اللہ چاہے. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. یہ بھی دیکھیں مضارع کا ٹینس ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے. کتنا رزق دیتا ہے؟ بغیر حساب, بغیر حساب کے. یعنی جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے, کہ بغیر کسی گنتی کے, بغیر کسی اس کے, جس کو چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے اور اللہ نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, اور اس میں کسی کی کوئی علمیت کا دخل نہیں ہے اور اس میں کسی کی کوئی صلاحیت کا دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے. تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں جن کا ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کیا. تو آئیے اب ہم ان کو تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیتے ہیں. ہم نے بات کی ہے اس میں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو قسم کے کیریکٹر بیان کیے ہیں ان آیتوں میں. کہ ایک کیریکٹر تو وہ ہے کہ جو بہت باتیں بناتا ہے اور اپنی باتوں پہ اعتبار دلانے کے لیے بار بار قسم کھاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. اور اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے. اور ایسے کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کا اقرار کرنے کے لیے یا اپنی بات کا اعتبار بٹھانے کے لیے بار بار قسم کھائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اور یہ منافقین کی صفات ہے کہ جو بار بار قسم کھاتے تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا اخنس بن شریق, اور وہ جو ہے اسی طرح کی بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا, اور جو بھی ایمان کے جیسے بہت ہی زیادہ وہ ایمان والا ہے اور بہت ہی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا ہے, اور پھر اپنی بات کے لیے بار بار قسم بھی کھاتا تھا کہ واللہ میں تو ایسا ہوں اور واللہ میں تو ایسا سمجھتا ہوں. اور لیکن
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں جو تمہیں اچھے بھی لگتے ہیں، جو دیکھنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں. سورہ منافقون اگر آپ پڑھیں گی تو اس میں تفصیل آئی ہے کہ تم ان کے اگر جسموں کو دیکھو تو وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ لکڑی کے کندے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جیسے لکڑی پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا ایسی ان پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو دنیا میں اس قسم کے لوگ جو ہیں اخنس بن شریق جیسے آپ کو ملیں گے، اور مجھے بھی ملتے ہیں، کہ جو بظاہر بہت ہی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں جب آپ سے ملتے ہیں، لیکن دراصل وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے. اور کیا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ جھگڑے میں بڑے سخت ہیں. اب دیکھیں جھگڑنا بھی جو ہے بہت کہ ہے نا، منافق کی ایک صفت تو یہی ہے کہ وہ جب جھگڑتا ہے تو پھر گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے. تو وہ الد الخصام، یعنی کب الد الخصام ہوتا ہے، وہ ویسے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ہی نائس، اور بہت ہی آپ اس کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائیں، اس کی باتوں سے بھی خوش ہو جائیں. لیکن اگر بات اس کی مرضی کے خلاف آپ نے کی، اگر بات اس کی نہیں سنی اور اس کی بات نہیں مانی گئی، تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے، اور جھگڑے میں جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتا ہے، اور ہر قسم کی جھگڑے جو ہے وہ جھگڑے میں چیختا چلاتا بھی ہے، اور جو ہے غصہ بھی بہت دکھاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اور جب وہ پلٹتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ، اگر ہم اس کو اس زمانے کے حساب سے لیں تو کہا جاتا ہے کہ یہی اخنس بن شریق تھا کہ جو بعد میں کافر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے واپسی میں مکہ جاتے ہوئے جو ہے وہ اس نے ایک مسلمان کی کھیتی کو آگ بھی لگائی اور اس کے جانوروں کو بھی نقصان پہنچایا. اور لیکن اگر آپ اس کو اس طرح لیں کہ آیت کو عام میننگ میں لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو اختیار ملتا ہے نا، جب اس کو سلطنت ملتی ہے، جب وہ با اختیار ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، اس کی تمام دوڑ دھوپ جو ہے وہ کیا ہے، فساد کرنے کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے غرور میں آ جاتا ہے، وہ بڑے تکبر میں آ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے پوزیشن پا کر، اور پھر اس کا کام جو ہے وہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا میں فساد پیدا کرتا ہے. اور فساد کے جو دو طریقے وہ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہلک الحرث، وہ کھیتی کو ضائع کرتا ہے، اور نسل انسانی کو ضائع کرتا ہے. اور یہ دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرومیننٹ ہیں، بہت ہی ظاہر ہیں کہ وہ قومیں، اگر آپ بحیثیت قوم بھی لیں تو ایسی قومیں ہیں کہ جو ایسے بیج تیار کر لیے ہیں انہوں نے، ایسی کھاد تیار کر لی ہے انہوں نے کہ وہ چاہتی ہیں کہ بس انہی کے سب دستے نگر رہیں، اسی قوم کے تمام ممالک انہی سے غلہ خریدتے رہیں، اور پھر دوسری قوموں کو امداد کے نام پہ جو وہ دیتے ہیں، بیج دیتے ہیں اور کھاد دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی زمین بھی خراب ہوتی ہے، اور ان سے کھیتی بھی، ان سے جو نکلتی ہے پیداوار، وہ بھی ایک دفعہ کے بعد دوبارہ نہیں نکلتی. تو اور نسل کو، نسل انسانی کو ضائع کرنے کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ سبز باغ دکھایا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اور پھر بچہ اب تو کہتے ہیں ایک ہی اچھا، اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ بچے جو ہے وہ انسان کی تفریح میں خلل ڈالتے ہیں انسان کی، اس لیے بچے ہونے ہی نہیں چاہیے. تو اس طرح اور کیا کہتے ہیں، اس بچوں کو روکنے کے لیے جو تمام طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کیا کیا طریقے ہیں افزائش نسل کو روکنے کے. تو وہ جو ہے نسل انسانی کو روکنے کے طریقے بھی ایجاد کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں بڑھنے نہ پائیں. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند بالکل نہیں کرتا. تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ کچھ عرصہ تو چلنے دیتا ہے، اس کے بعد جب ان کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر
وہ جو ہے تباہ کر دی جاتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو پھر پکڑ لیتی ہے اس کو عزت، بالاسم گناہ پر، فَحَسْبُهُ جہنم، تو بس اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی اب کچھ لوگ ایسے، اب اگر اس کو انفرادی طور پہ لیا جائے تو انفرادی طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب وہ ویک ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ان سے اقتدار چھن جاتا ہے، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کو کہ تم جو ہو وہ صحیح ہو جاؤ اور درست ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب ساری عمر تو اب اسی اس پہ رہے، اب لوگوں میں میرا جو امیج بن گیا ہے وہ میرا امیج خراب ہو جائے گا، اور وہ اپنے گناہ پہ قائم رہتے ہیں، وہ لوٹتے نہیں ہیں ایمان کی طرف، بلکہ وہ اپنے اس گناہ پہ قائم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے فحسبہ جہنم، تو ان کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اس کے بعد اب دوسرے کیریکٹر کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں ایک اور کیریکٹر بھی ہے، صرف برے ہی لوگ نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے، اور اللہ ایسے بندوں کے لیے بہت ہی شفقت کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس سے تو مراد عام طور پہ صحابہ کرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لیا جائے تو اس لیے کہ صحابہ کرام نے جو ہے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اپنی جان سے اور اپنے مال سے اور اپنے علم سے اور اپنے سرمایہ سے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت سلمان فارسی کے لیے ہے کہ وہ جب اپنا سارا مال و اسباب لاد کے جا رہے تھے، مدینہ ہجرت کر رہے تھے، تو کافروں نے روک لیا اور کہا کہ یہ سارا مال و اسباب تو تم نے یہاں سے کمایا ہے، یہ تو ہم تمہیں نہیں لے جانے دیں گے۔ تو آپ نے سارا مال و اسباب وہیں چھوڑ دیا اور پھر اکیلے تنہا جو تھے وہ مدینے چلے گئے۔ انہوں نے ساری عمر کی کمائی اپنی چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، اور ہجرت کر لی انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ اللہ کی، آپ کو معلوم ہے کہ نبی کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اسی طرح سے اور صحابہ کرام بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان سے قربانیاں دی ہیں، حضرت خباب ہیں اور حضرت خبیب ہیں اور حضرت بلال ہیں، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ کتنی قربانیاں دی مگر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام ہیں، حضرت عثمان ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ جنہوں نے اپنا بے تحاشا مال جو ہے جب اللہ کے رسول نے مانگا انہوں نے دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، ان سب نے اپنا مال جو ہے وہ صرف اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیا، اور اسی لیے ان کے بارے میں آیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو وہاں پر وہ بے انتہا خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح دنیا میں آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایسے انسان موجود ہیں کہ جو دن رات اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کو خوش کر دیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں، اور اس سلسلے میں چاہے ان کو اپنی جانی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یا مالی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یا اپنے وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، یا اپنے جس طرح کے بھی آپ سوچ لیں، جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے ماحول میں، وہ اس نیکی کے معیار کو قائم رکھتے ہیں اور نیکی کے عظمت کے مینار پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کو بھی ایسے لوگ ملے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے جب تک اس دنیا میں قائم ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، کاہے میں فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ کیا مطلب ہے؟ اس میں دیکھیں کئی مطلب آتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ آتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں، مثلا ہندو مسلمان ہوتے ہیں یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں یا یہودی مسلمان ہوتے ہیں، کسی اور مذہب کے بھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو
تو وہ اپنی پرانی جس میں جو روایات ہیں، جو رسم و رواج ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جس میں وہ ریزڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے اگر ان کو منع نہیں کیا ہے تو ان کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. تو وہ ان پہ بھی کرتے رہتے ہیں، یا اسی قسم کے ملی جلے طریقے اسلام میں لے آتے ہیں نا. خود ہمارے مسلمان انڈیا اور پاکستان کے مسلمان دیکھ لیں کہ جب وہ ہندو تھے اور جب مسلمان ہوئے تو جو بھی ان کے طریقے تھے ہندوؤں کے، اسے انہوں نے تھوڑا سا چینج کر کے مزار بنا لیے، اور انہوں نے اسی طرح قوالیاں کر لی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بنا لی ہیں اپنی. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایسا اسلام کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اسلام تھا. اور اس میں دوسری ایک اور بات جو ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ تمام اعضاء و جواہر کے ساتھ اسلام لاؤ، یعنی تمہارے آنکھیں، تمہارے کان، اور تمہاری زبان، اور تمہارے ہاتھ، اور تمہارے پاؤں جو ہیں وہ سارے کے سارے اسلام پر عمل کرنے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں سے تو تم اسلام پہ عمل کر رہے ہو، مثلا نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، لیکن دماغ جو ہے، عقل جو ہے وہ تمہاری مطمئن نہیں ہے اس پر کہ پتہ نہیں اس پہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں اللہ کو یہ عبادت پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ عقلی طور پہ تو مطمئن ہوتا ہے، لیکن اس کے اعضاء اور جوارح جو ہیں، اس کے آنکھ اور زبان اور اس کے کان جو ہے وہ تمام جو ہے وہ باطل طریقوں پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، باطل طریقوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. تو یہ، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے کہ خلوص السلم میں کافہ، یعنی کہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ پردے کی پابندی کرتے ہیں، فیس بھی رکھتے ہیں اور کور بھی کرتے ہیں اور برقع بھی اوڑھتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے بات کریں تو جھوٹے بھی ہوتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں اور حسد بھی کرتے ہیں لوگوں سے، اور لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتے. بہت ساری ان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، لیکن بظاہر ایک حکم پر وہ ضرور عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھو، اور نمازیں بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور کیا کہتے ہیں بدعہدی بھی نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ دل میں ہمارے اللہ کا ڈر ہے، بس یہی کافی ہے، ہم تو ان لوگوں سے اچھے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرے کام بھی جو ہے وہ پورے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے مخاطب ہے، ہم سب سے مخاطب ہے، سارے ایمان والوں سے، کہ اسلام اگر تمہیں آنا ہے تو تمہیں پورے کا پورا آنا ہے. اور پورے کے پورے آنے میں ایک اور بات آتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریچولز کا نام نہیں ہے، کہ اسلام جو ہے وہ آپ نے نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا اور حج کر لیا اور زکوٰۃ دے دی، نہیں. اسلام کا نام ہے سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، معاملات کا، ان سب میں احکامات دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں سیاست کا، ہر چیز میں جو ہے انہوں نے احکامات دیے ہیں. تو ہمیں جو ہے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے. جب ہم معیشت ہوں اپنی چلائیں تو وہ بھی ہم اسلام کے مطابق چلائیں، اکانومی یعنی کہ، اور جب ہم اپنی پالیٹکس چلائیں تو وہ بھی اسلام کے مطابق چلائیں، اور جب ہم اپنی معاشرت چلائیں یعنی سوسائٹی چلائیں، جب ہم اپنے خاندان کے شادی بیاہ کے تعلقات جو ہوں، میاں بیوی کے تعلقات جو، وہ بھی ہم اسلام کے متعلق ہی اس پر اسلام کے تعلق سے ہی عمل کریں، بالکل جیسا اسلام کے احکام ہیں. اور اسی طرح سے معاملات جب ہم کریں، جب بزنس ڈیلنگز کریں تو اس میں بھی ہم جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہی عمل کریں. ہم سچ بولنے والے ہوں، ہم جھوٹ بول کے دغا بازی کر کے لوگوں کو پریشان نہ کریں، اور لوگوں کا مال نہ کھا جائیں باطل طریقوں سے. اور اسی طرح ڈاکہ، چوری اور رہزنی، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ کہ یہ بڑی آیت عام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اسلام میں پورے کا پورا داخل فرمائے.
پھر ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور پھر منع کیا گیا ہے ہمیں کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ بڑا دشمن ہے تمہارا اور کھلا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ شیطان جو ہے وہ تو چیلنج دے کے خود میدان میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ان سب کو جو ہے وہ جہنم میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر وہ تیرے بہکائے میں آ گئے تو پھر وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو شیطان انسان کو یہ سجھاتا ہے کہ اب تم مسلمان ہو گئے، اب تم ایمان لے آئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اب تم جو چاہے کرو، اب تم اپنی مرضی کرو، اور پھر وہ نئے نئے طریقے سجھاتا ہے کفر کرنے کے اور شرک کرنے کے، اور جو بھی آپ سوچ لیں کہ جو بھی برے طریقے ہیں وہاں پہ ہمیں لے جاتا ہے، ہمیں ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے، اور پھر ایک دفعہ ڈال کے نہیں رہ جاتا، وہ بار بار ڈالتا ہے، بار بار ڈالتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس کو کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلو۔ پھر فرمایا کہ جب تم پھسلنے لگو تو پھر کیا ہے کہ تم یاد رکھو کہ واضح نشانیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں، اور جب تم پھسل جاؤ اور جب تم چھوڑنے لگو اللہ کا راستہ تو یاد رکھو کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں جہاں جہاں اللہ کی صفات آتی ہیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہے اللہ کی صفت آئی تھی کہ رؤوف بالعباد، بڑی محبت کرنے والا، بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے کہ عزیز الحکیم، کہ وہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ کو ایسا کمزور نہ سمجھو کہ تم جو چاہے کرتے رہو گے اور اللہ کو خبر نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، کوئی معاملہ نہیں کرے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا زبردست ہے اور غالب ہے اپنے کاموں میں، اور حکیم اور حکمت والا بھی ہے۔ اس نے جو بھی ہمیں چیزیں دی ہیں تو وہ اس کی دانائی پر مبنی ہے۔ پھر فرمایا کہ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو پھسل جاتے ہیں اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آ جائے بادلوں میں اور بادلوں کے سائبان میں، اور ملک آ جائیں، یعنی بادلوں کا اور سارے فرشتے اس کے ساتھ ہوں، اور پھر فیصلہ جو ہے وہ تمام ہو جائے، اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے یہ آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کس طرح آئے گا ہمارے سامنے، کہ اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ تو فیصلے کا دن ہوگا، اور سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے حضور لوٹائے جانے۔ تو جتنا ہمیں بتا دیا ہے بس ہم اسی پہ یقین رکھیں کہ قیامت میں ایسا ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی فوج کے ساتھ آئے گا، اور ہم جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار رہیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی آیتیں دیں، کتنی بینات دی، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ انہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ان کے آنے کے بعد۔ اور پھر وہ بھی یاد رکھیں کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ بڑا سخت ہے عذاب دینے میں۔ اور یہ ہم پچھلے اس میں آیتوں میں پڑھ چکے ہیں پچھلے سپارے میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ نعمتیں انعام کی تھیں کہ من و سلوہ اتارا، پھر انہوں نے مسور کی دال اور اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیاز اور لہسن کی فرمائش کی، اور کھیتی باڑی کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دے دیا۔ پھر انہوں نے نبی ان کے پاس بھیجے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، پھر انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں اس میں سے نکالا، مصر کی فرعون کی غلامی سے نکالا اور نجات دی، اور اس کے بعد انہوں نے بچڑی کی پرستی شروع کر دی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں یوں گنوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمتیں دیتا ہے اور پھر قوم ناقدری کرتی ہے تو وہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے سزا دینے میں۔
تو ہم کوئی اللہ کے چہیتے نہیں ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نعمتوں پہ ناشکری کرتے چلے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہم پر تمام کرتا رہے. نہیں، ہمارے ساتھ بھی اللہ کا یہ حساب ہو سکتا ہے. اور یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دونوں حیثیتوں سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. پھر فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو کافروں کے لیے سجا دی گئی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. اور جو لوگ یہی ایمان والے جو ہیں یہ بھی قیامت کے دن ہنسیں گے ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب رزق دیتا ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مذاق اڑانے میں جو ہے بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں اگر کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے، کسی کو پوزیشن مل جاتی ہے، کسی کو بہت زیادہ مال و دولت مل جاتا ہے، کسی کو بہت زیادہ عیش و آرام مل جاتا ہے، تو یہ کوئی کرانے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو حقیر سمجھنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان یہ چیزیں پا کے مغرور ہو جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو اس سے جو ہے یہ منع فرمایا گیا ہے اس لیے کہ انسان جو لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو چیمٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا اور لوگ ان کو رونقتے ہوئے چلیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ جو ایمان والے ہوں گے جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور آج بھی مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس زمانے میں بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، آج بھی لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی اتنی گرمی میں آپ کیسے یہ اسکارف اوڑھ لیتی ہیں اور کیسے اپنے آپ کو پورا کور کر لیتی ہیں، اور یا یہ کہ کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں اور گھر نہیں لیتی سود پر، یا یہ کہ اگر ان کا لباس تھوڑا سادگی کی وجہ سے کم ہوتا ہے تو بھی لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ دعوت پہ بھی نہیں بلاتے اپنے یہاں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعوت جو ہے وہ جس میں غریب نہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہت ہی وہ دعوت اس کے پسندیدہ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ معاشی طور پہ اونچا ہونا اور مال و دولت کے حساب سے اونچا ہونا اور غریبوں کو جو ہے وہ اگنور کر دینا، غریبوں سے دور رہنا، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے. اور یہ ایک لطیفہ ہی ہے، مگر بہرحال آپ نے بھی سنا ہوگا، مگر بہرحال یہ ایک انسان کے انداز کی عکاسی کرتا ہے کہ مولا نصیر الدین ایک دفعہ کسی امیر آدمی نے دعوت کی، مولا نصیر الدین کو بلایا اور وہ اپنے وہی کپڑے جو عام طور سے پہنتے تھے وہ پہن کے چلے گئے. تو دربان نے دربان جو بھی گارڈ ہوتا ہے دروازے پر، اس نے کہا کہ اس کو دھکے مار کے ان کو نکال دیا کہ تم کیسے گھسے چلے آ رہے ہو، یہ تو فلاں امیر نے جو ہے فلاں رئیس کی دعوت ہے اور تم جیسے لوگوں کی یہاں منع ہے، داخلہ منع ہے. اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہ بہت شاندار کپڑے پہن کر آئے، بڑا جبہ خبہ لگا کر آئے اور بڑا پگڑ وگڑ باندھ کر آئے، جو بھی اس زمانے کا علماء کا لباس ہوتا تھا وہ پہن کے آئے. تو اس کے بعد جی جناب اس نے جو بھی ان کا گارڈ تھا اس نے دروازہ کھولا اور بڑی عزت سے جا کے ان کو بٹھایا. اور اس کے بعد جب کھانا ہوا تو وہ انہوں نے کھانا جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں ڈالنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہا ارے ملا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں انسان کی عزت نہیں ہے، تمہارے ہاں تو کپڑوں کی عزت ہے، تو پھر کھانا جو ہے وہ بھی کپڑے کو کھانا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک مذاق ہے یا کچھ ہے، مگر یہ ایک ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان جو ہے کسی کو حقیر نہ سمجھے یہ سوچ کر کہ اس کا لباس آج کل کے فیشن کے مطابق نہیں ہے یا وہ بہت ہی سادہ لباس پہنے ہوئے ہے، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ کے ہاں کون سے اونچے مرتبے پر ہے، ایمان کے کون سے درجے پر ہے. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ
جو دنیا میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اللہ نے ان کو وسعت دی ہے تو ان کو دوسروں پر ہنسنا نہیں چاہیے. اور یہ اللہ کا جو رزق دینا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے ذہنوں میں بار بار کلیر کرتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو رزق دے دیا ہے اونچا, بہت زیادہ دے دیا ہے, تو اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کا یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. کیوں؟ اٹس اے ٹیسٹ. یہ تو ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اگر کسی کو زیادہ دیتا ہوں تو دیکھوں کہ وہ کیا کرتا ہے اس پیسے سے, اور پھر میں اگر کسی کو کم دیتا ہوں مال و دولت تو وہ اس لیے نہیں دیتا کہ وہ کوئی بہت ہی اس کا ایمان خراب ہے یا کچھ اور اس کے اندر خرابی ہے, بلکہ یہ بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو کم دیتا ہوں تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. کیا وہ بہت زیادہ برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا قناعت کرتا ہے اور اللہ کے صبر و شکر سے کام لیتا ہے. تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق کی تقسیم جو ہے یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, اور جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے. تو یہ ہماری آج کی آیتیں تھیں. تو اس میں ہم نے جو ہے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. اس میں یہ بھی سیکھی ہے, یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں یہ ہمارے سامنے دو کیریکٹر رکھے ہیں, اور اس میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو اور جھگڑا ہو رہا ہو اور پھر حق پر ہوتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ دے تو کیا ہے کہ جنت کے وسط میں اس کا گھر بنایا جائے گا. یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ جھگڑا چھوڑ دے تو جھگڑنا جو ہے وہ اتنا زیادہ بری چیز سمجھی گئی ہے. اسی طرح سے انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی خوشی کا ہر وقت خیال رکھے, اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنے علم کی, اپنے سرمایے کی, اپنے وقت کی, جب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نا. اگر پاکستان کی ہم مثال لیں تو پاکستان اگر ہمیں ملا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں شامل تھیں, ان کی جان کی قربانیاں تھیں, ان کی مال کی بھی قربانیاں تھیں. وہ اپنا بہت سارا مال چھوڑ آئے تھے, اپنی جائیدادیں چھوڑ آئے تھے پاکستان میں, اور پھر انہوں نے کس قدر اپنی جانیں قربان کی ہیں اس کے لیے, اور پھر انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں علم بھی قربان کیا. اس لیے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن پاکستان میں آ کے ان کو وہ پوزیشنز نہیں ملی جو پوزیشنز وہاں پر ان کے پاس تھیں, فوج میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی. تو جب کوئی چیزیں انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو بہرحال علم اور وقت اور سرمایہ اور یہ سب قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا کام ضرور کر جائیں کہ جو ہمارے بعد بھی چلتا رہے. اور دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے خبردار کیا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ واچ فار دا آئس, ہے نا, تو یا یہ لکھا کسی گھر کے آگے سے گزرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے بی بیئر آف ڈاگس. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی شیطان سے آگاہ کرتے ہیں بار بار کہ تم آگاہ رہو کہ شیطان جو ہے وہ تم کو بہکائے گا اور اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کرے گا, خواہش نفس تمہارے دل میں ڈالے گا, اور تم جو ہو وہ دین کے راستے میں دین کو چھوڑنا نہیں بلکہ دین کو یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا. اور یہ کہ جو تیسری بات جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ دنیا دراصل کچھ نہیں ہے. اگر دنیا کسی کو بہت ساری بھی مل جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا جو ہے اس کی قیمت ہوتی کچھ تو کیا ہے, اللہ کسی ایک کو پانی بھی نہ پلاتا, کسی کافر کو پانی بھی نہ پلاتا. اللہ کے نزدیک تو دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا چھوٹی ہے اور آخرت کی زندگی انفائنائٹ ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ دوسرے قسم کے کیریکٹر کا انسان بنائے کہ جو
اللہ کی مرضی پہ چلنے والے ہوتے ہیں. تو یہیں رہیے گا, کہیں جائیے گا نہیں, انشاءاللہ ہم سوال جواب کریں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.